بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین اور گناہ گاروں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے۔ اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھنکانے کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھنکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ دوزخ کی حقیقی گہرائی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے یا اس کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ حدیث پاک میں اتنا فرمایا گیا ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گی، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ 7 دروازوں سے مراد جہنم کے 7 طبقات یعنی درجات ہیں، جن کے نام ہیں جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے خاردار تھوہڑ یعنی کانٹے دار زہریلا درخت دیا جائے گا، جبکہ پینے کے لیے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ اور تیل کی تہ کی طرح کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس کی گرمائش کا یہ عالم ہوگا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور وہ پانی پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جس کی وجہ سے آنتیں شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا اور یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی حدیث میں امام احمد کی روایت یوں ہے، اس کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے جس سے بھیجا ابلے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو مختلف طریقوں سے ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، مثلاً آگ، خونی دریا، گل پھڑے چیرنا، پتھراؤ سے سر کچلنا، منہ نوچنا، سانپ بچھو اور حلق میں پھنسنے والے کھانے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ ناظرین، دین اسلام مرد و خواتین دونوں کو فلاح و کامرانی کے اصول بتاتا ہے اور دونوں کو جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے جو کوتاہیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے، اور جو خامیاں عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ ناظرین، جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اس کی وجوہات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ نیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی 2 وجہیں بیان فرمائی۔ پہلا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اور دوسرا، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ کثرت لعن طعن۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو، اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں اور انہیں بددعائیں دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن طعن والی عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہیں۔ شوہروں کی ناشکری۔ کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، چاہے شوہر ان کے لیے جتنے بھی محنت کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنے ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔
ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کریں اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانیں اور دنیاوی اعتبار سے کم مرتبے والوں کی طرف نظر کریں تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے، میں نے اسے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ہے، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔